سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے خاص کرم سے اپنے بندوں پر چاہے وہ کسی طرح ہوں گناہ گار ہوں نافرمان ہوں اللہ کو نہ مانتے ہوں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ان پر نعمتیں حاصل فرماتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس پر انسان کی رحمت نہ ہو اللہ کی نعمت نہ ہو لیکن اتنی انگنت نعمتیں ہیں لا تعصوا فیہا قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اور اس میں واقعی آپ دیکھیں کتنی اللہ کی ہے کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پھر اس سسٹم سے وہ ہمارا ڈائجیشن ہو چل رہا ہے پورا نظام اللہ نے اندر قائم کیا ہوا ہے پورے جسم کے اندر ایک آنکھ ہے دیکھیں آپ کتنا کام کرتی ہے کتنی نسیں ہیں باریک باریک سب اپنا وقت پہ کام کرتی ہیں ہم تو ایک بس نوالا پکڑتے ہیں بس منہ تک ہی اس کا مزہ ہوتا ہے چلنا میں اس سے آگے تو نہیں جاتا مزہ اللہ نے زبان میں ٹیسٹ رکھا ہے زبان میں ٹیسٹ نہ تو آپ کو پتہ نہیں مٹی کھا رہے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اتنا سینس اللہ نے دیا نا اس زبان کے اندر کہ آپ دیکھیں بعض بیماری اتنی کہتے ہیں ٹیسٹ ختم ہو گیا پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان پر ان نعمتوں کو انسان کبھی سوچے تو خود بخود بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ نعمتوں کے بجائے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس کو زیادہ سوچتے ہیں سب کو بھول جائیں گے لیکن اس تکلیف پہ زیادہ آ جائیں گے بس یہ بڑا مسئلہ آ گیا جی بس یہ بڑا پرابلم ہے جی اور جتنی بڑی اللہ نے باقی جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکر ہی کوئی نہیں اس کا حساب ہی کوئی نہیں بس یہ ہے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ تو بس یہ نہیں ہے بھئی ایک نہیں ہے کیا کچھ یہ تو دیکھیں نا آپ اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اگر نہیں ہے تو اس میں اللہ کی حکمت اور اللہ کی اس میں کچھ نہ کچھ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں یہ چیز رکھی ہے تو اس طرح دنیا کی نعمتوں میں انسان ہر وقت غرق رہتا ہے لیکن اس سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اس سے بڑی بھی نعمت ہے یہ تو دنیا کی نعمت ہے نا گاڑی مل گئی مکان مل گیا کھانا مل گیا صحت مل گئی دنیا تک ہی ہے زبان ہے بیٹی کی خوشی کر رہے ہو آخر بیٹا بڑھتے 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 وہ کوئی بڑا قبر میں جائے گا کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے بقا تو ہے ہی نہیں کسی چیز میں بھی دنیاوی کی نعمت جو اسی طرح
یہ دنیا کی نعمت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں تو اخروی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت کی نعمت ہے، وہ تو باکمال چیز ہے۔ آخرت کی نعمت کسی کو مل رہی ہے انسان کو، اس کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں، کس طرح آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ پاک جو آخرت کی نعمت دے رہے ہیں۔ کوئی آخرت کی نعمت تو کہ اس دنیا کی نعمت سے کیا مقابلہ اس کا بتائیں؟ یعنی آخرت کی اگر ہمیں یہ نعمت صرف اتنی مل رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بولیں سب سبحان اللہ۔ بتائیں اب ساری دنیا مافیا ایک طرف رکھ دیں آپ، ساری معافی جتنی آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، بڑی بڑی سلطنت جو آپ کی خواہشات ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ سب کچھ لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے دیں۔ کیوں؟ اس کی حقیقت نظر آئے گی۔ یہ نہیں ابھی ہمیں حقیقت نہیں بتائی جا رہی، حقیقت نظر آئے گی لیکن حقیقت بتائی گئی ہے ہمیں، بتائی گیا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دکان تو نظر آتی سامنے، دکان مل گئی بہت خوش ہو گئے، چیز مل گئی بڑی خوش ہو گئے، اپنی خواہش کے مطابق کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے بڑی چیز ہے ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ جو اللہ بتا رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے اس پہ ہمیں۔ یہ تو آنکھ دیکھیں، بہت سی چیزیں وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتی ہیں، یہ جادو کیا چیز ہے؟ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا تھے جادوگر، انہوں نے اپنی ڈنڈیاں پھینکی، چیزیں پھینکی، کیا بنا؟ وہ سانپ بننا شروع ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک دھوکہ تھا آنکھ کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے حقیقت پھینک دی ایک ڈنڈا اپنا، سبحان اللہ، اس ڈنڈے کا تعلق ان کا آخرت سے تھا، وہ سب کو کھا گیا۔ تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ بھائی سمجھدار، تو ان کو تو عقل آ گئی، کہتے یہ تو واقعی یہ تو حقیقی چیز ہے جو اس نے بناوٹی چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ سارا دھوکہ ہے۔ تو اس سے عقل چیز کیا ہے؟ وہ جو اللہ بتا رہے ہیں وہ اصل حقیقت ہے۔ اب بھی ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے ایک عمل کی جگہ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں، تبھی تو کھائیں۔ کہ جس وقت نماز کا ٹائم ہے دکانوں کو بند کر دو، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کیونکہ اندر کی آنکھ جگا رہے اللہ پاک کہ اب آج بھی اس کی وہی قیمت ہے بیوقوفو، جو کہ پہلے آخرت میں تم دیکھے ہوئے نا، آج بھی اس عمل جو کی قیمت ہے بہت بڑی قیمت ہے، اور یہ نہیں ہونے دے گا اس کا مزہ، یہاں بھی مزہ آ جائے گا اس کا، کہ جب اپنی اس چیز کو قربان کر کے تم بھاگو گے حی الصلاح الفلاح پر، اپنی پیاری نیند کو ختم کر کے بستر کو چھوڑو گے۔ اللہ نے کیوں بھائی فجر کی نماز کیوں صبح رکھی؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی حکمتوں میں سے ہے نا، ہم تو خارج نہیں پہنچ سکتے۔ صبح کی نماز اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، آرام سے ناشتہ واشتہ کر کے چائے شائے پی کے جس کی جب مرضی چاہے آرام سے مسجد میں آ جائے، ورنہ گھر یا پر جس طرح چاہے نماز پڑھ لے۔ قادر مطلق تھا کیونکہ اس نے سجدہ کرانا تھا، بولے سبحان اللہ، سجدہ کرانا، سجدوں کو کیا شرائط رکھنی تھی اس نے؟ چھٹی ہے تمہاری، بس 5 سجدے تم نے کرنے ہیں دن میں، جس کا جب آنکھ دل کرے مرضہ چلے 5 پورے کر لینا۔ تو اللہ کا کہتا ہے پھر تو ہر آدمی ڈیفینیٹلی کرے گا، تو مجھے تو سجدے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارا، بولے سبحان اللہ، اس میں بھی میری بڑی حکمت ہے۔ وہ تو تم اپنی مرضی سے کرو گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں مجھ سے محبت کون کرتا ہے، محبت ویسی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کبھی محبت اس وقت محبت ہوگی جب آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہوں گے، قربانی ایسی کہ جو آپ کو سب سے پیاری عزیز چیز ہو وہ آپ دے رہے ہوں گے۔ ہم تو یہ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور گفٹ لینے جائیں گے نا، ایسی چیزیں سستی کوئی چیز مل جائے یار، کوئی ایسی چیز میں گھڑی دے رہے ہیں نا، یار سیکنڈ ہینڈ گھڑی مل جائے یا کوئی فلانا ماڈل مل جائے یار، اور کیا ہے دینے کس کو جا رہے ہیں؟ جس کو آپ نے دعویٰ کیا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سیکنڈ ہینڈ پرفیوم مل جائے یا کوئی ایسا چیز مل جائے، بنایا اس کو معشوق اپنا، خود عاشق بنے ہوئے ہیں۔ حال دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے ایسا، یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے دنیا کی محبت کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ تو آزماتا ہے کہ بن تو میرا چاہتا ہے تو عاشق، اور جب تک تو میرا عاشق نہیں بنے گا تجھے کس طرح جنت مل سکتی ہے؟ بندوں کہ جی میں عاشق فلاں، اپنی پسند سے چیز میں تو بڑا عاشق ہے، تو کہتا نہیں ٹھہر جا، میں اوقات رکھتا ہوں نماز کے، پھر میں دیکھتا ہوں تو کتنا بڑا عاشق ہے۔ بولے سبحان اللہ، کیسے وقت رکھیں کہ ایک تو پرائم پہ رکھ دیا نا،
این ظہر کا وقت بزنس چل رہا ہوگا, لوگ آ رہے ہوں گے, گاہک آ رہے ہوں گے, دکان کھلی ہے, گوشت بک رہا ہوگا, ٹھکا ٹھک چل رہا ہوگا, ادھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جا میرے پتر, چھڑ دے ساری چیزاں, بند کر دے اپنا سارا بکسا, گننا دنیا بند کر دے, جتنے بھی گاہک ہیں اس کو بھول جا, آمنا وصدقنا میری آواز پہ لگا دے. سبحان اللہ. پھر پتہ چلتا ہے عشق کا. اب مجھ جیسے ٹوٹا پھوٹا آدمی کو اپنا واقعہ یاد آتا ہے. قسمت کا زمانہ تھا, بہت کے جہاں اس وقت آنڈر سینٹر میں حاضری کی دکان تھی, تب کتنا رش ہوتا اس وقت. آج بھی بچہ جو بچے میرے ساتھ کام کرتے تھے سن رہے ہوں میری, تو مجھ جیسے ٹوٹا پھوٹا انسان بات کرو تو آپ تو نیک آدمی ہیں. کیا وجہ یہ کہ کیوں مجھے ہوا کہ اللہ والے کے ساتھ مل گیا تھا مجھے. اس کی زبان, پیاری زبان سے لفظ نکلے تھے, فاروق صاحب نماز کو کبھی نہ چھوڑنا, بے شک کچھ ہو جائے. یہ بھی حکم دیا. دوسرا کہ ہاتھ کی کمائی بھی نہیں چھوڑنی تم نے, یعنی کام بھی کرنا ہے اور نماز بھی نہیں چھوڑنی. یہ تھا پیر جسے انسان کو مرید بناتا ہے. یہ مرشد ہوتا ہے اصل میں, جو راستے پہ چلتے. نہیں کوئی بات نہیں ہو رہا ہے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں, یا نماز دکان چلانا, بھائی دکان نہیں ہوگی تو پھر صدقے کیسے دو گے. یہ نہیں, کہتا کام بھی کرنا ہے کہ عظیم سنت ہے بچوں کو پالنا. سوشل چوکے سائن نہ کرنا بیٹھ کے, بہانے نہ مارنا جی میں دین کا یہ کام کر رہا ہوں, چلو پیسے یہاں سے آ جائیں, فلاں سے پیسے آ جائیں. کہتے یہ نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے ہمارا, اسلام نہیں ہے. کسی ملک میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج دے, قانون اور شریعت وہ ایک ہی رہے گی. بولے سبحان اللہ. کہیں بھی دکان ہو, مکے میں ہو, مدینے میں ہو, پاکستان میں ہو, ادھر ہو, گجرات میں ہو, بلوچ میں ہو, صورت میں ہو, کہیں بھی ہو, مینچسٹر میں ہو, بولٹر میں, بڑی دکان ہو, چھوٹی دکان ہو, بازار میں ہو, اندر ہو, باہر ہو, کہیں بھی ہو, قانون ایک ہی ہوگا. گاہک آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, بس آواز آئی نہیں حی الصلاح کی, اور تو بیگانہ ہوا نہیں. پھر آئے گا آخرت میں, بھائی میرے دیوانے آ جائے, کدھر ہے؟ اب ہم اٹھیں گے دیوانے. نہیں یار کوئی بات نہیں, ادھر کر لیں یار, کوئی بات نہیں, گاہک آئے رہے ہیں یار, یہ بھی فرض. فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے جب ایسا وقت آ جائے تو کوئی بات نہیں, کوئی جہاد کرنا پڑتا ہے. جہاد کرنا پڑتا ہے بہت بڑا. نہیں سمجھے میری بات آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات اس لیے رکھے کہ اپنے عاشقوں کو دیکھوں میں ذرا ہیں کون سے میرے عاشق. اللہ کا ٹھیک ہے, صحیح ہے. سب سے بڑا گہرا وقت ہوتا ہے صبح فجر کا. بولو سبحان اللہ. میٹھا میٹھا. کبھی گرمی ہو نا, آپ پاکستان ہندوستان کی گرمی دیکھیں نا, آپ ساری رات مچھر کاٹتے ہیں, صبح ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے نا, آدمی دل کرتا ہے بس وہیں بس جنت نظر شروع ہوتی ہے. ٹھنڈی آسمان ہے, مچھر بھاگ چکے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل لگتی ہے, اور ساری رات مچھروں کاٹ ہوتا ہے. اسی وقت آذان آتی ہے مسجد سے, حی علی الصلاۃ. اتنی میٹھی اور پیاری نیند ہوتی ہے نا اس وقت. وہ سکون تو یہ ہوتا ہے, ساری رات مچھروں کاٹ کر پاگل کیا ہوتا ہے انسان کو. کبھی تجربہ ہے آپ کو؟ ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو, دیہات کی بات بتا رہے ہیں. تو اس وقت اذان, پھر اس وقت آدمی چھوڑو, اس وقت اٹھنا سب کچھ چھوڑ کے. اور یہاں ایسی ہے, سخت سردی, برف پڑ رہی ہے, یہ ہے, بعض اوقات پانی بھی ٹھنڈا, یہ وہ, ادھر سے آواز آ گئی نماز سے, چلو بھائی نماز پڑھنے جانا ہے. سے چھوڑے. اب وہ تو چھوڑیں, آج ویسے ہی نہیں اٹھتا آدمی, چھٹی والے دن ہی نہیں اٹھتا. چھٹی والے دن کیا کہیں گے, نہیں جی آج تو ریسٹ کا دن ہے. اور کام والے دن کیا کہیں, جی آج تو کام کا دن ہے. تو قیامت کا دن ہوگا تمہارا نماز کا دن. وہ کون سا دن ہے جس میں آپ کہیں گے نہ چھٹی ہوگی نہ آپ کو سمجھ جائیں کہ بھئی یہ فجر کا جو ٹائم رکھا ہے, اس لیے اللہ کہا کہ اس وقت نفس بڑا موٹا ہوتا ہے, اور کبھی اوپر نیچے چلتا ہے ٹائم. کبھی 2 بجے آ جائے گا, کبھی 1:30 بجے آئے گا. کچھ کہاں پڑھ جی گھر پڑھ کے سو جاتے ہیں, کام پہ جانا ہے. بالکل نہیں, گھر نہیں پڑھنا, سیدھا مسجد میں جانا. کیوں؟ اگر مسجد میں نہ جانا ہوتا تو بولٹر میں اتنی میں مسجدیں نہ بناتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کس نے بنائی مسجد؟ کمیٹی نے, اللہ نے بنائی ہے. یہ ہر کونے پہ آپ کو مسجد نظر آئے گی. کچھ سوچ سکتا تھا جہاں ایک سجدہ کرنا مشکل ہو, وہاں ہر گھڑی کی موڑ پہ مسجد بن رہی ہو. الحمدللہ. اس لیے اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ کل یہ نہ کہیں جی نہیں وہاں تو مسجدیں نہیں تھیں, وہاں تو فلاں نہیں تھا. کوئی ڈھکوس لے نہیں. جوان اولاد سوئی پڑی ہے, بچے سوئی پڑے ہیں, بیوی ٹم آ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں.
صبح اٹھ کے گلے، دیکھو جی ہمارا تو برکتیں نہیں ہے گھر کے اندر، ہمارے تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے تو بچوں کی یہ نہیں ہو رہا، ہمارا تو فلاں نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم کوئی کہتے ہیں نماز، جی نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں جب کوئی موقع میں جہاں آنکھ کھل جاتی ہے. جی وہ تو دیکھ ہمارا مصیبت کتنی آئی ہوئی ہے، پھر اس کو گول کر دیں گے، پھر مصیبتوں کو لے آئیں گے. اللہ کے بندے دین اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہر چیز جو آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. صحت اللہ، پیسہ اللہ، ہمت اللہ، ہر چیز اللہ دیتا ہے. اس سے تعلق ہمارا یہ ہے کہ صرف اتنا حکم نہیں مان سکتے. اللہ نے کہا 5 وقت میں آ جاؤ، کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ہم کام. یہ اللہ نے اوقات ہی ایسے رکھے، دیکھیں زور کر رکھا دنیا چھوڑ کے آئے گا، صبح کر رکھا نیند چھوڑ کے آئے گا، اللہ اکبر. مغرب کا رکھا کھانا چھوڑ کے آئے گا، سبحان اللہ. عشاء کا گپ شپ چھوڑ کے آئے گا. عشاء کا گپ شپ کا ہوتا ہے نا، بڑے ریلیکس ہو گئے جائے گا جناب، کھانا کھا کے بیٹھے ہیں. اب تو شیطان بھی کھڑا کر دیا، وہ دیکھتے ہیں کوئی میچ آ رہا ہوگا، کوئی دیکھتے ہیں، سیٹ ہو کے حی علی الصلاۃ، چھوڑ دے سب کچھ. تو ایسے اوقات اللہ پاک نے سیٹ کیے ہیں کہ جس وقت انسان کا نفس زور پہ ہوتا ہے آزمانے کے لیے. انعام بھی اللہ کی بھی یہ اخروی انعام ہے. یہ تو دنیا کی نعمتیں تھیں، یہ آخری نعمت کیا آخرت کی، کہ آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے چھوڑ کے آپ اللہ کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں. یہ عاشق نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. عاشق کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے بھی چیز کو چھوڑا. اب یہ ایک ذکر کی مجلس ہے الحمدللہ، اور اللہ کی مجلس ذکر کی پتہ ہی کتنی بڑی مجلس ہوتی ہے، یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا آدمی. اس میں آفرین وہ لوگ دیکھ کے جو ہم تو اس گھر کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کوئی بلیک بن سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، یہ کس نے ہمت دی مجھے بتایا؟ نہ انہوں پیٹرون دیکھتے ہیں، نہ اپنے گھر دیکھتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، بلکہ اثر سے مغز پہ چل رہے ہیں. آج چلیں گے بھائی آپ، ایسے بھی ہوتا ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں کہ آج چلیں گے آپ ذکر میں یار، ہاں یار انشاءاللہ جائیں گے، ہاں چلو یار ملاقات ہوگی، دیکھیں گے تم بھی آ رہے ہو بھائی. اور جب یہ باتیں شروع ہو جائیں تو اللہ کے فرشتے یہ فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جنت میں پہنچ گیا شخص، کہ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں. کیا ایسی چیز ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے پیس کر دی ان کو دل میں، کیوں؟ کہ وہ مجلس آ جائے گی. اب یہ اخروی انعام ہے، اس سے بڑا انعام مجھے پتا ہے، پورا انعام سارے رکھنا زندگی کیا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے گھیر لیں. اللہ اکبر، اللہ کی فرشتے گھیر لیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. پتہ ہے اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیں اس شخص کو، اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اس کو ڈھانپ لے. اور پھر اللہ اوپر سے اس پہ سکینہ نازل کرے. وہ کیا سکینہ ہے سبحان اللہ، وہ صرف دل میں اترتا ہے. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، سکینہ دل میں اتارے سبحان اللہ. اور پھر جب سب کچھ کرنے کے بعد یہ ختم نہیں، بلکہ پھر کیا ہے؟ فرشتہ اپنے خاص مجلس جو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کی خاص مجالس کیسی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اس میں اس جماعت کا جو بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے، ان کا تذکرہ کرے. تو بتاؤ یہ اس سے بڑا انعام کوئی ہوگا؟ تو ایسے انسان کو موت کے بعد ملنا کیا، آپ خود سوچیں. اس کو کہتے ہیں اخروی انعام. صبح کا وقت ہے، اٹھایا اللہ نے، اٹھا جوش ماشاءاللہ، فجر پڑی، اس نے نہیں جا، فجر کے بعد تو اللہ نے کہا نہیں جانا، یہی تو وقت ہے میرے یاد کرنے کا. سبحان اللہ. اللہ کی چیز سے یاد کروں، قرآن پڑھوں، فلاں سے کروں، یہ چیز پتہ نہیں، اس وقت خالص نام کو پکار. بند کر دے، یہ سارا دن پڑھنا قرآن، تو نے سپارے پڑھنے، جو کچھ کرنا ہے دن کے اور حصے میں. اس وقت میرا سب سے محبوب چیز یہی ہے کہ نماز پڑھ دو، اور پڑھنے کے بعد وہیں ٹک جا، اس مسجد سے نہ نکلنا. سبحان اللہ. وہیں ٹک جاؤ، ٹکنے کے بعد پھر کچھ نہ کر، بس میرے نام جپنا شروع کر دے. بس دل میں کر، آنکھ بند کر، منہ سے بول، بس میرا ہی ذکر ہو. اور مجھے اچھا ہی لگتا کہ اکیلا نہ کر، مجمع میں بیٹھ کے کر. اب یہ اللہ بتا رہے ہیں، بتائیں. اب اس کے لیے کہتا ایک آدمی جو یہ تو میں تو اللہ اس کو چھوٹ کتنی دیر، یہ 1 گھنٹے کا سین ہے، ڈرامہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے. اس 1 گھنٹے کے ڈرامے میں کتنی ہرڈلز آئیں گے آپ کو، کیوں کہ تباہ کر رہے ہیں آپ. بتائیں
اللہ. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو زندگی میں کبھی یہ نصیب ہی نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹھ کے صبح ذکر کر لیں. نماز پڑھ کے شوٹ میں نمازی ہوں گے لیکن یہ اس کا مزہ چکھا ہی نہیں ہوگا اور موت پہ چلے گئے ہوں قبر کے اندر. اب بعض ایسے ہوں گے کبھی ان کا مس ہی نہیں ہوا ہوگا. سبحان اللہ, کتنا فرق ہے. عاشق کون ہوا پھر مجھے بتائیں؟ کیوں کہ اپنے دنیا کی عشق میں سب کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار کیا اول تو آئے نہیں آ گئے تو پھر بھاگ جو ہے نماز پڑھ لی بس فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے لیے کرتے نہیں, بیٹھ گئے الحمدللہ. کہ ایک ہی گھنٹہ ہے کیا فرق پڑتا ہے, آدھا گھنٹہ دکان بعد میں کھول لیں گے. اللہ نے ہمیں دکان دی ہے, اپنا خود کاروبار دی ہے, کیا مصیبت ہے ایسی, کون مجھے پکڑے گا. میں تو زندگی بھر کبھی آپ کی پوچھ رہے ہیں زندگی بھر کبھی میں نے ٹائم پہ دکان کھولی ہی نہیں. جب بھی جاتا تھا نوٹس لگا ہوتا تھا بس جی آپ کی دکان بند ہو رہی ہے آپ ٹائم پہ نہیں کھولتے. انہوں نے جیب میں رکھ لیتا تھا, ہاں جی ٹھیک ہے جی کھولیں گے. کبھی نہ کھولی, نوٹس دیے جا رہے ہیں ہم چلے جا رہے. کون بند کرا سکتا ہے؟ کیوں؟ آرام سے اپنے معاملات کرنے ہم نے کرنے کے بعد دکان کھولیں گے جو رزق ہے وہ آ جائے گا. سبحان اللہ, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اللہ نے رزق دینا, اللہ نے بھیج دیا, بیٹھ گیا. وہ یہاں جماعت بھی بیٹھی ہے, فوراً جماعت کے ساتھ ذکر کر رہی ہے. شامل سب معاملات چھوڑ دیے اپنے, اس معاملوں کو چنا جو اللہ کو اس وقت پسند ہے. فجر کے بعد کچھ اور کام شروع کر دیں اور کریں نیک کام, کہے گا نہیں سب نیک کام بند. فجر کے ٹائم فجر ہی چلے گی اور ذکر کے ٹائم ذکر ہی چلے گا, دوسرا کام نہیں چل سکتا. او ماشاء اللہ, بیٹھ جاؤ, سمندر چل رہا ہے, بیٹھ گئے وہاں پہ الحمدللہ, ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ساری رحمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت حدیثیں کیا بیان کروں, صبح کی نماز کے بعد ذکر کیا, ذکر سے فارغ ہوئے آپ, 1 گھنٹہ نہیں لگتا. دکان ابھی نکلے ہی نہیں دروازے سے, فوراً لفافے کے اندر آپ کو انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہ یہ انعام لیتے جائیں. وہ انعام کس چیز کا؟ بس یہ اللہ خوش ہوا ہے آپ سے, آپ نے قربانی دی ہے اپنے نفس کی, یہی تو عاشق ہیں آپ, تو اللہ انعام دیں گے. کیا جی کھول کے دیکھیں کیا ایسے انعام کرنے. جلدی سے لفافہ کھولتے سے آپ کو کوئی کہنا جی یہ لاٹری نکلے پیسے دیں, فوراً کھولیں گے. گھر کون جاتا ہے پاگل, لیکن کتنے نوٹ نکل رہے ہیں اس میں سے, اتنی جلدی ہوگی ہمیں, ہم تو گاڑی تک بھی نہیں جائیں گے. نوٹ تو دیکھیں کون سے. تو اسی طرح یہ ہے الحمدللہ, لفافہ پکڑا دیتے ہیں اس سے بعد جاؤ دیکھو. لفافہ نورانی لفافے کے اندر کیا چیز نکلتی ہے بھائی, تمہارا ایک حج ایک عمرہ ایک حج 3 دفعہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. تو عاشقین کہتے ہیں اس کا مطلب ایک نہیں 3 حج اور 3 عمرے ہیں. پھر یہ میں کہتا ہوں یہ سکتا ہے. اللہ کے نبی ایک دفعہ کہیں تو ہو گیا, دوبارہ کہیں پھر ہو گیا, تیبارہ کہیں پھر ہو گیا. میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ 3 حج لے کے نکلتے ہیں. یہاں ایک اور نقطہ ہے, سبحان اللہ, ایک حج ایک عمرہ. تو اللہ نے کہا میرے نبی اعلان کر دے, تو اللہ نے نبی نے تو 1 دفعہ کہا, آپ نے محبت میں 3 دفعہ اپنی امت کو کہہ دیا. جب آپ نے 3 دفعہ دعائیں دے دی, اللہ نے میں 3 دعاؤں کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی دعا مانگے قبول نہ ہو, یہ نقطہ ہے. پسند ہے تو کتنے بے وقوف ہوں گے وہ انسان کہ جو یہ صبح ایسی گزارے کہ 3 حج 3 عمرے ان کو نہ ملے, اور گھر کے ساتھ نہر سمندر بہ رہا ہے. یہ کیوں بس ہے افسوس کی بات. تو یہ ہے اخروی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں. یہ اب اصل ٹاپک آتا ہوں جو میرے ذہن میں اس وقت بات کرنی تھی آپ سے, یہ تو پتہ پھر خود ہی نکلاتی ہیں باتیں ساری. اصل بات جو کر رہا تھا اب نکال رہا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں اور آخری نعمت میں فرق کتنا ہے. یہ اصل مضمون آ رہا ہے میرا, اس پہ توجہ رہے کہ اصل چیز جو ہے کہ یہ بتائیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی نعمت فرق کتنا ہے. فرق کتنا ہے کہ گاڑی مل گئی آپ کو, دنیا کی نعمت ہے, چوم چوم کے مار دیں گے, دیکھ رہے ہیں خراب تو نہیں, پیٹرول تو صحیح ہے, نئی گاڑی, سبحان اللہ کیا بہترین گاڑی ہے, چلتے پھرتے اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی اگر بیٹ کر دی نا کہ کبوتر, او یہ کیا کر دیا اس نے, فوراً اس کو صفائی کر رہے ہیں, چمکتی رہے, بس چمکتی رہے میرے سامنے ہر وقت, بس اچھی لگتی ہے. قدر کرتے ہیں, مکان لے لیا, کچھ بھی نہ, بس چلتے چلتے صفائی شروع کر دیں گے, اس کی گارڈن کی صفائی شروع کر دیں گے دل بلانے کے لیے. یہ کیونکہ کہتے ہیں اللہ نے دیا, بس خوش. یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی قدر ہے نا جی. اور آخری نعمت دے دی ہے اللہ نے, نماز دے دی.
کتنی بڑی نماز چیز ہے وہ تو میں بتا دیا نا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا حل کرتے ہیں ذرا بتائیں مجھے. اب آ رہا ہے مضمون، پڑھ تو لیجیے نماز، بس کون سی آیت پڑھی ہے، کیسی پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے، کیا ایکشن تھے. اتنے ایکشن ہے نماز کے اندر تو سبحان اللہ. اور کوئی ہر ایکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ نماز کے لیے وقت ہوتے ہیں ہم کہاں ہیں؟ ہم یہاں نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یار کیوں؟ وہ تو نیت ہی اللہ اکبر سب کو ختم کر دیا، چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو اور ہاتھ باندھ کے بالکل بندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑے گئے ہم یہ سب کو ترک کر کے کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے. تو رب کے ساتھ کھڑے نے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اتنے ایکشن دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تو پھر ایک طریقے سے ٹھہر سبحان اللہ ہر طریقے سے تو میرے سامنے جھکتا رہے، آتا رہے، جھومتا رہے، مجھے ہر چیز تیری بہت محبوب لگ رہی ہے. کتنے ایکشن دیے نا، کبھی اوپر کرتا ہے آدمی، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی ہاتھتا ہے ایسے نا، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر اس میں بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی سلام پڑھتا ہے، کبھی کچھ پڑھتا ہے، کبھی کوئی آیت پڑھتا ہے، کبھی اس کی تعریف کرتا ہے، کبھی حمد کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نماز ہے. بولے سبحان اللہ. یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کس نے توفیق دی ہے؟ مجھے دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اس کا. یہ آخرت کی نعمت ہے، اور آخرت کی نعمت کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا. دنیا کی نعمت کیا ہوگی؟ مٹی کے اندر. آخرت کی نعمت آسمانوں کے اوپر. یہ جو ہم نماز پڑھیں گے یہ ایک دم نکل جائے گی یہاں سے. اور اس نماز نے کہاں جانا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اس نماز نے یہاں نہیں رہنا. گاڑی تو اگر لے لی ہم نے کہاں جائے گی؟ گیراج میں جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، پنچ کی. لیکن نماز جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے، نماز یہاں نہیں رہتی، دنیا میں نہیں رہتی، دنیا میں نہیں رہتی. جیسی نماز کو آپ نے چھوڑا، نماز کہاں گئی؟ آسمانوں پہ اڑ گئی. سبحان اللہ. ایسی چیز ہے نماز، رکتی نہیں، اور اس سے جا کے اللہ کے دربار میں جا کے حاضری دینی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے. آخرت میں یہ نمازیں آئیں گی، جنت میں سجائی جائیں گی نمازیں آپ کی. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ہر عمل کی شکل ہے، نماز کی شکل ہے، ہر نیک عمل کی شکل ہے، روزے کی شکل ہے، حج کی شکل ہے، ذکر کی شکل ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل ہے. ان کی صورتیں ہیں، شکل کے اندر موجود آتے ہیں، یہ عالم انسان میں موجود ہوتی ہیں. یہ تو سائنس بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو ہمارے لفظ نکلتے ہیں نا، یہ ایک جم جاتے ہیں جا کر. تو سائنٹیفک ثابت کی ہوئی ہیں سب چیزیں. اسی تو ٹیکنالوجی سارے جو ہم بولتے ہیں، یہ ٹیلی فون چل رہے ہیں، سب کچھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مرتے نہیں ہے، توانی ہوتی. جب نماز آپ نے پڑھی وہ قائم ہو گئی ہے، عمل چلا گیا، نیک آپ کا بن گیا ہے، اور خاصی اور خوبصورت شکل ہوتی ہے اس کی. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ توجہ کرنی ہے کس بات پر کہ نماز پڑھے ٹرخا دی. ہم ٹرخانے آتے ہیں، نماز کیا کرنے آتے ہیں؟ ٹرخانے. آدھی آج پڑھ لی نماز تو آدھی پڑھتے ہیں، بس اس سے پوری پڑھتے ہی نہیں نماز. دعا کے خیال کچھ نہیں، تسبیحات کے کچھ پتہ نہیں، سجدوں کو رکوع کا تو بس گزارا. کیا جی نماز پڑھ رہا ہے جی، چلو ہو گئی، مگنوں لے گئی. پنجابی ہم کہتے ہیں نا، سر سے اتر گئی. سر سے اتارتے ہیں مجھے، روزہ سر سے اتار دیا، حج سر سے اتار دیا، مجھے ہو گیا پورا ہو گیا، فرض ادا کر دیا. یہ نہیں، ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے مسجد میں بھیج دیا. میں کہا تھا کروڑوں انسان ایسے جو نہیں آ سک رہے. کوئی دکانوں پہ کھڑا ہے مست ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ. اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج کے بعد جس نماز پہ تو نے بھیجا ہے قیامت تک یہ وقت نہیں آئے گا میں نماز دوبارہ نہیں آئے گی میری. آئے گی نماز؟ قضا ہے، ختم، قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوبارہ یہ نعمت آپ کو پاس آ ہی نہیں سکتی. جو فجر آپ نے چھوڑ دی گئی. بتائیں ماتم کریں وہ لوگ، سروں کو پیٹیں اپنے، جنہوں نے آج صبح کی فجر چھوڑی ہوگی.
پلٹ کے آ ہی نہیں سکتی، ختم ہو گئی نماز آپ کی. کتنا نقصان ہوا ہے. اب وہ لوگ جن کی جس طرح ختم ہوئی ہیں، وہ چیز دیکھیں، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کیا کہتے ہیں، وہ کوئی یار دوسری آ جائے گی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، فلاں چیز ہے دوسری آ جائے گی، مجھے کیا ہے نا کچھ دینا گارنٹی مجھے نہیں. کوئی گارنٹی کہیں نہیں ملتی کہ جو نماز گئی وہ چلی گئی. کتنی نماز کرتا ہے آدمی، مجھے بتائیں آپ. وہ ایسی چیز، ایسی نعمت دوبارہ آنا ہی نہیں، اس نے پلٹ کے نہیں آئے گی. اس نعمت کا ہم آیا، اللہ نے ہمیں بٹھایا، اپنے گھر میں بٹھایا، ہم نے ادا کیا. ہم نے نہیں سوچا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے پاس جیسا ہم ادا کریں گے تو یہ تو یہاں نہیں رہے گی، یہ تو ہم نے آگے بھیجنی ہے. اور آگے کہاں جائے گی؟ رب کے سامنے جائے گی. استغفر اللہ، میں کیسی نماز کہ میں اپنی ایسی نماز بھیج دوں اللہ کے سامنے، وہ نماز کیسے جائے گی میری، کیسے پہنچے گی؟ اور یہ یاد رکھیں، یہ انلمیٹڈ نہیں ہے نمازیں، نہ یہ تو آپ کی قسمت میں لکھی کہ اتنی ہزار نماز پڑھے گا کہ اس سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی جاتا ہے عشاء پڑھ کے تو فجر پہ انتقال ہو جاتا ہے، ظہر پڑھ کے جاتا ہے تو بس مغرب پہ نہیں آتا، مغرب پہ جاتا ہے تو عصر پہ نہیں آتا، اس کی آخری نماز ہوتی ہے. تو گنی میں ہے، یہ نہیں کہ انلمیٹڈ پڑھتا، نہیں، یہ تو ایک گن کے ٹھپڑ، اتنی نمازیں ہیں بس. اس کی قسمت پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اتنی اس کی قسمت میں الگ دے گی، نمازیں اتنی ہیں. تو وہ تو پوری کریں جتنے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں جب تک زندہ ہے. اب آگے ہم نے بس اتار دی نماز، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. نہیں، نماز کی دو چیز یاد رکھیں، ہر نیک عمل کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے لیے، عمل کو عمل بنانے کے لیے شریعت کا حکم، شریعت کے مطابق. کسی بھی نیک عمل وہ عمل ہوگا جس کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے. جس عمل کو ہم شریعت کے مطابق کریں گے وہ معتبر عمل ہوتا ہے. جیسے نماز ہے، نماز کی مثال دیتا ہوں، باقی سارے اعمال ایسے کہ اگر ہم نے نماز کو، اس لیے نہ شریعت کو حکم دیا، شریعت کے مطابق ہم نے نماز کو ادا کیا، وہ معتبر ہے، وہ نماز کہلائے گی. ہم نے نماز پڑھ لی، مثال اس کا وقت ہے، طریقہ بتایا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح جھکنا ہے، اس میں استرقات پڑھنی ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہاں درود پڑھنا ہے. اس کے ہٹ کے آپ پڑھیں گے وہ خلاف شریعت ہو جائے گا. کھڑے ہو کے عطایت پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، پڑھ وہی ساری آیتیں جو اس نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن آگے پیچھے آپ نے کر لیا. کیا یہ نماز ہوگی بھائیو؟ معتبر نہیں. آپ نے میں تو 4 رکعت پڑھی ہیں، اور ساری آیت بھی وہی پڑھی ہیں، قرآن بھی میں نے وہی پڑھا ہے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق آپ نے عمل نہیں کیا. نیک عمل وہ ہوگا جس کو آپ شریعت کے مطابق کریں گے، جس عمل کو شریعت نے حکم دیا کہ اس عمل کو ویسے ہی کرو، اس کا نام سے وہ معتبر ہے، آپ کا ادا ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ دیکھنی ہم نے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ بامطابق شریعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے خلاف تو نہیں کوئی کام ہو رہا، نہیں، تو خود معتبر ہو گئی. اب دوسری سٹیج کہ ہم نے تو نماز آگے پیش کرنی ہے، یہاں تک تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز جو اللہ کے دربار تک جائے، جو میں آخرت میں کوئی چیز دلائے، جو واقعی نماز بن جائے، یعنی حسن آ جائے، اس میں پیاری ہو جائے، خوبصورت بن جائے. کیسے؟ میں نے بتایا ہر عمل کی شکل ہوتی ہے، حسین ترین ہو بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو. اللہ نے واپس ہمیں دینی ہے وہ نماز میں. اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں بس یہاں ہے، اس کا پچھتائیں گے آخرت میں، بے انتہا پچھتائیں گے. پہلے مطابق ہم کر رہے ہیں شریعت کے مطابق عمل، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن وہ نماز ہو تو گئی معتبر، لیکن فائدہ اس کا پچھتا آخرت میں کیا مزہ اس کا، پچھتانا. تو اب دوسری طرف ہم دھیان کیا رکھنا ہے، اس کو حسین بنانا. اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں یہ ہر نیک عمل کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مطابق سنت کرنا پڑے گا. جتنا اس میں سنت کا رنگ بھریں گے، سبحان اللہ، قوس قزح بنائیں گے، خوبصورت طریقے سے سجائیں گے طریقہ سنت سے،
حسین تر حسین بنتی چلی جائے گی نماز. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نقل کرو میرے محبوب کی. حکم میں دے رہا ہوں کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نقل کس کی کرنی ہے نماز میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح تمہیں دے دے وہ لے لو، جس طرح چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. تو اب نماز کو حسین بنانے کے لازم ہے ہمارے پر کہ ہم نماز کی سنتوں کو طرف دھیان رکھیں. ہاتھ کہاں رکھنا ہے، نگاہ کہاں رکھنی ہے، دیکھنا کدھر ہے، اٹھنا کس طرف ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا. تلخانہ نہیں ہوتا نماز کو. اللہ کو تلخانے کی نہیں بلایا. اللہ نے پہلے اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، اس کو ہم اس طرح چھوڑ دیں. تبھی تو اس کے ساتھ ہمارے اندر آتے نہیں، نماز کا نور ہی نہیں آتا. تو اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنت کے طریقے کے ساتھ اس کو حسین بنانا ہے. اگر سنت کا طریقہ نہیں ہوگا نماز ادا ہو جائے گی. یہ نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ مفتیان وغیرہ کہتے ہیں، فیصلہ ہے، معتبر ہے شریعت کی وجہ سے، اور نماز ادا ہو گئی ہے، جائز ہو گئی ہے نماز. اگر آپ نے سنت کا خیال نہیں کیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن ہوتی کیسے؟ ناقص، ڈیفیکٹ ہوں گے اس کے اندر. جیسے آپ لینے گئے کوئی کپڑا، ایک کپڑا بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک اس میں نقص ہے، کون سا لیں گے آپ؟ کہ جی ہے تو یہ بھی اسی کمپنی کا ہے، فلاں یہ چادر ہے، لیکن اس میں یہ دبے پڑے ہیں جی، کوئی اس میں نقص، یہ نقص ہے، کچھ کٹا ہوا ہے، کوئی لے گا اس کو؟ نقص بتا رہا ہے. سستا بھی دے گا تب بھی آپ نہیں لیں گے. تو نماز آپ کی ہوگی لیکن کیا اس میں نقص موجود ہیں کہ خلاف سنت ہے. اور جتنی سنتیں چھوڑیں گے اتنی اس میں نقص ہو جائیں گے نماز کے اندر. سبحان اللہ. اتنی دبے دار نماز بن جائے گی. تو مجھے بتایا کیا حال ہوگا، کس طرح اللہ کے دربار میں پیش ہوگی نماز، کس طرح نماز کو ادا کیا. ہمیں سیب نہیں دیتا. اتنی محنت بھی کی، صبح اٹھے بھی، فجر پہ آئے بھی، وضو بھی کیا، آنے کے بعد جو پڑھی وہ بھی بیکار نماز. تو اپنی نماز کو ہم کیا کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو سنت، بالکل سنت کے مطابق اس کا حسن ختم. یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک صاحب تھے، اپنے شیخ کے پاس گئے، بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد جو ان کا مقصد تھا، ایک مرید کا اور ایک شیخ کا جو تعلق ہوتا ہے جو ہمیشہ قیامت تک چلتا ہے، معتبر تعلق ہے، اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ شیخ بناؤ، شیخ بناؤ، شیخ بناؤ. کیوں کہتا ہے؟ توبہ کرو تو شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو. ہے سن توبہ کے لیے کیا ہے؟ نہیں، شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو. کس لیے کیا بھی شیخ بناؤ؟ اس لیے کہ تمہارا رہبر وہ ہوگا، اور کوئی مطلب نہیں ہے. شیخ مرید کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رہبر دین ہے وہ. اور جس کا رہبر ہی نہ ہو، گائیڈ نہ ہو، تو پھر وہی بکواس کرے گا. کبھی کیسی نماز، کبھی کوئی بات، کبھی اس کی طرح پڑھ رہا ہے، کبھی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کبھی نیچے ہو رہا ہے، کبھی اوپر ہو رہا ہے. کوئی کہے آپ کیسے کہو چلو اپنا کام کر، تو بڑا میں نے بس نماز میں نے اس کے لیے پڑھی، پہنچ گئی. یعنی مذاق کیا ہم لوگوں نے. لیکن جس کے شیخ ہوتے ہیں اس کا واقعہ بتا رہا ہوں. اللہ والے سے تعلق ضرور جوڑیں. یہاں میں بتا رہا ہوں، اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے انسان کی. کتنے بڑے بڑے نام ہیں. حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی، ان کے شیخ تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے میں غوث ہی نہ ہوتا اگر شیخ نہ ہوتا میرا. عبد القادر جیلانی. خواجہ معین الدین چشتی، ان کے شیخ تھے یا نہیں تھے؟ کہتے شیخ کی وجہ سے میں چشتی بناؤں. داتا گنج اور خجویری کتنے بڑے شیخ بتائیں. حضرت صابر کلیر شیخ تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر ہم کوئی اور نسل کے انسان ہیں. مجھے بتایا جب ان کو ضرورت ہے اتنے بڑے انسانوں کو کہ کسی کی گائیڈنس چاہیے ہمیں، اور اس میں اتنی برکت رکھی ہے اللہ پاک نے کہ جب آپ کسی شیخ کی گائیڈنس لیں گے، آپ اس پر بچ جائیں گے، اس کو دوست بنائیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، چاہے ملاقات ہاں ہو نہ ہو، لیکن اس کی برکتیں چلتی ہی رہتی ہیں. بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خواہ میں کوئی شیطانی کرنا چاہتا ہے، بدماشی کرنے والا ہے، کوئی اونچی چیز، فوراً شیخ خواہ میں آ کر روک دیتا ہے اس کو. یہ کیا حرکت کرنے والا ہے، اور وہ رک جاتا ہے. یہ تعلق کی بات ہے. بہت سی کس سے سنا سکتا ہوں میں آپ.
ایک تصرف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، عین شریعت سے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. جب کسی شیخ کے تابع زندگی گزار رہے ہیں آپ عین شریعت کے مطابق ہے. لیکن جو بغیر شریعت بغیر شیخ کے گزار رہے ہیں وہ اپنے نفس پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ خود شیطان کی قدموں پہ چل رہے ہیں. وہ لوگ ان کو کوئی والا ہے ہی نہیں. جیسے ایک بچہ ہے آپ کا، اس پہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ڈرتا ہے. دوسرا بچہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کر رہے، کون شیطان ہوگا؟ دوسرا. میرے باپ تو مجھے پوچھتے نہیں، جو چاہے سگریٹ پیوں، ادھر جاؤں، رات کو آؤں، دن کو جاؤں، مجھے نہیں بات کرتا، پوچھتا نہیں. اور ایک بچے کو آپ روکتے ہیں، خبردار 5 بجے تم نے گھر آنا ہے، دیکھ تم اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے، اتنے بجے کتنا فرق ہوگا دونوں بچوں میں، ہے یہ نہیں؟ اسی طرح وہ انسان جس کو ایک انسان اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تعینات ہے. شیخ عورت ہو یا مرد، عورتوں کو پردے میں اور مردوں کو، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، سورت میں حکم عورتوں کا ہے. یحن بجاک المؤمنات اذا جاک جا مومنات، اللہ نے حکم دیا ہے اے نبی محترم آپ کے پاس عورتیں آئیں گی، مومن عورتیں، ان کو آپ بیعت کریں. عورتوں کو ہمیں چھپایا ہوا ہے، خود تو ہم چلے بھی جاتے ہیں کسی شیخ کے پاس، عورتوں کیا قصور ہے بیچارے کو، ان کو کیوں نہ پہنچے یہ فیض اللہ والوں کا. طریقے مختلف ہیں. حکم شریعت کا بالکل سامنے شیخ نہیں جائے گا، روبرو نہیں بیٹھے گا. اللہ نے اب تو پہلے زمانے میں حکم تھا کہ پردہ ہو، پردے کے پیچھے سے آپ عورت کو توبہ کرائیں. پیر صاحب ایسے ہوتے تھے. ہمارے پرانے جب یہ ہم ٹیکنالوجی تھے ہم بھی ایسے کرتے تھے. ہمارے خانقاہ میں پردہ تھا، پردے کے پیچھے عورتیں آتی تھیں، میرے ساتھ توبہ کرتا رہتا تھا ان کو. لیکن اب الحمدللہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اب یہ فائدہ ہے کہ ٹیلی فون بھی بات ہو جاتی ہے. نہیں کون کرے، ان سے تو روٹیاں پکوانی ہیں آپ نے، ان سے تو آپ نے ٹنڈے گوشت کھانے، ان کو کیا پتا، بس آگے پوچھنا تو چاول پکایا نہیں پکایا، فلاں چیز کی یا نہیں کی، سودا لیا، ان سے سودے منگوانے ہیں آپ نے بازار سے، انہیں پردے میں کہاں بٹھانا ہے آپ نے. بس تیار ہو، کہاں جائیں؟ میں جا رہا ہوں اپنے شیخ کے پاس، ذکر کریں گے. جی میں تو بیٹھ. وہ بیچاری بیٹھی، پھر شیطانی کرتی ہے. شیطان آتا ہے، پھر جھگڑے تلاش کرتے ہیں، آج میں سے جھگڑا کروں گی، میں فلاں کروں گی، یہ کروں گی. پھر طلاقیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ تم نے اس لائن سے ہٹا ہی دیا اس کو. اتفاق سے آپ نے شیخ بنا لیا تو اس کو کیا قصور ہے بیچاری کا؟ اس کو کیا ہے کہ بھائی میں بھی جاؤں ذکر کرنے پہ، لگا تو بھی ریسیور لگا، ٹیلی فون لگا، ٹھیک کرے گی، وہی ذکر تیرے پاس پہنچ جائے گا. جو فیض تجھے پہنچے گا مجھے پہنچے. نہیں، بیویوں کو تو ہم نے تو کل پتہ لگے گا نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تو بہت چودھری تھا، تو نے اس عورت کو، تو نے اللہ نے کیوں نہیں سکھوایا، کسی شیخ کی فیض سے برکت سے کیوں محروم رکھا؟ جی پڑھتا تھا تو اس سے بڑا پڑھتا تھا جو تو قرآن پڑھتا تھا، میں نے اس نے حکم دیا تھا جہنم جاکل المؤمنات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بھیجوں گا ان عورتوں کو. حکم نہیں شیخ کے پاس عورتیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. اور جو آئے گی وہ آپ خاموش لے کے نہیں آ رہا، وہ تو اس کی اجازت، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما رہے ہیں. اس عورت پہ ہزاروں عیب نکل جائیں گے، گھر بیٹھے اس کو ذکر مل جائے گا، وہ بھی تصویر چلائے گی، وہ بھی بیچاری اپنی شیٹ بنائے گی، وہ بھی ٹیلی فون سنے گی، اس کو بھی محبت ہوگی اللہ کے لیے کسی بندے سے، وہ بھی دعا کرائے گی. نہیں، بعض لوگ تو الحمدللہ کتنے اچھے لوگ، ابھی شادی ہوئی نہیں، کہتے نہیں پہلی بیوی کو میں جی اپنی بیوی کو بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میری شادی ہوئی. انہوں نے اپنی بیوی کو بات کرایا شادی سے پہلے الحمدللہ، تاکہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے. تو یہ پتہ بات پھر کہیں نکل جاتی ہے، صلاحی بات ہے. یہ سب وہ باتیں جو کل اللہ ہم سے پوچھے گا. اپنی ماؤں کو، بہنوں کو ہم نے بالکل برباد کیا ہوا ہے، سوچا ہی نہیں کبھی کہ ان کو بھی دین کا راستہ ہے. اللہ نے ٹیکنالوجی دی، اب یہ سب جا رہا ہے. ابھی بند ہوگا، 1000 آدمی سنتا ہے یہ ذکر، اس میں عورتیں ساری بیٹھ ہوتی ہیں، کچھ انڈونیشیا سے ہو، افریقہ سے ہو، کدھر سے بیٹھ کے ان سے ذکر کرتے ہیں. بڑے بڑے مقام پہ ہیں عورتیں، الحمدللہ بڑے بڑے مقام پر ہیں عورتیں. آپ تو یہ منہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ تو الحمدللہ سیدھی سے سنتی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں. نہیں ہم تو پیر اس کو مانتے ہیں جو بچہ دے دے. اچھا بچہ پتر دے دے تو پھر پیر، دکان چلا دے تو پیر. تو وہ شیخ کے پاس گئے، اپنے بات گزر آ جاتی دوبارہ. تو اللہ والے تھے، ان کے چلو اپنے حضرت کسی اللہ والے دیکھتا ہوں. تو وہ اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے جا کے بیعت ہوئے، توبہ کی. اب جو رشتہ شیخ کا مرید کا ہوتا ہے وہ کیا کہ فوراً پچھلے ہمارا تربیت تو یہ ہے کہ ہم فوراً شیٹ پکڑا دیتے ہیں اس کو، بچہ کر شیٹ، بولے سبحان اللہ. شیٹ وہ کرنے گیا ہے تو شیٹ مل جاتی. اب شیٹ میں گیا ہے، اس میں الف لالے کی کہانی ہے نہیں، شیٹ میں نماز کیسی پڑھی، ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا، مجلس نے اٹینڈ کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ قرآن آج پڑھا نہیں پڑھا، پتہ ہے
اچھا گناہ کون سا کیا؟ یہ کتنی بڑی تربیت ہو رہی ہے آپ کی. سبحان. اب جو سیریس لوگ ہیں ان کو تو مل گیا پکڑنے والا. پکڑ لیا نہیں پکڑ لیا شیخ نے, اور کہا کہ 40 دن کے بعد یہ رپورٹ مجھے دے. اب کتنا تعلق ہے, جب رپورٹ آتی ہے تو وہی شیخ تہجد پہ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, یا اللہ میرا مرید کمزور ہے, اس پہ کچھ نظر کروا, صحیح نہیں ہو رہی, عورت صحیح نہیں چل رہی, اس کا غصہ ہی نہیں اترتا, اس کا فلاں چیز نہیں ہو رہا, تو وہ دعائیں کرتا ہے اور غائبانہ دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت بھی کوئی. اللہ نے گارنٹی دی کہ جو غائبانہ دعا ہوتی ہے, یعنی کسی کے پیٹھ پہ آپ دعا کریں گے, بھائی اس کو کیا ہے, اللہ کہتا ہے سب سے پہلے اس دعا کو قبول کرتا ہوں, اور جس نے مانگی اس کی بھی دعاؤں کو قبول کر لوں. سبحان. کرنا چاہیے اپنی بیویوں کو, نہیں کرنا چاہیے تو ڈرتے کیوں, کیا بات کیا ہے؟ راز کھول دے گی آپ کے, یہ نماز نہیں پڑھتا میرا خامد. بیوی تو کرتی ہیں جی, جب شیٹیں آتی ہیں دونوں کی تو وہ تو تہجد گزار بن جاتی ہے, اور وہ ڈبہ وہیں کا رہتا ہے, وہ گھر میں ٹکرے مارتا رہتا ہے, اور ڈرتے ہیں میری بیوی شکایت لگا دے گی. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی شیٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی شیٹ کوئی نہیں دیکھتا ہے, ٹیلی فون پہ ہوتا ہے. کریں گے کام نہیں کریں گے, نہیں میں روٹیاں پکاؤں گے اس کے پاس سارا. اچھا قورمہ بنانا ہے آج, مرچیں پکانا چاہیے, مرچیں نہیں ہوگی تو میں نہیں کھاؤں گا ساگ روٹی, پتہ نہیں کیا بکواس. نہیں, شام ہو. کتنی پیاری حدیث ہے, یہ کتنے اچھا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ بیوی اگر سو رہی ہے تو خامد اس کو اٹھائے صبح چھینٹا مار کے, اٹھنا نماز پڑھو بھائی, فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب خامد سو رہا ہو تو بیوی اٹھائے اس کو. فرماتی یہ ایسے جو میاں بیوی ہوں گے وہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں سبحان اللہ, اور سارے دن پہ رحمتیں برسیں گی. نہیں ہمارا صبح ہی اٹھتے چتر جتے لڑائی, تیری ماں ایسی ہے تو تیرا بہن ایسا ہے تو تیرا باپ ایسا ہے تو تیری, کیونکہ شیطان ہے اندر, وہ نہ باپ کو بس جھگڑ رہے ہیں, تیرا باپ ایسا کر, تیری بہن ایسی ہو, تیرا ماں. استغفر اللہ. حوروں کو ہم نے خود شیطان بنا لیا, شیطان کا مرکز بنایا ہوا ہے. تو وہ جب شیخ کے پاس کیا, ان کے حضرت تربیت کریں میری, اصلاح فرمائے, تو سب سے بڑی اصلاح تو بھائی یہ نماز ہی ہوتی ہے. بولے صلی اللہ, خوشو سب, جب یہ جو ہماری مجلسیں لگتی ہیں اس میں اور کیا ہوتا ہے, سب چیزیں یہی ہوتی ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج دیکھیں کتنی اچھی باتیں نماز پر ہو رہی ہیں. تو اب انہوں نے نماز سکھائی, ان کو خوشبو ہونا شروع ہو گیا, خوبصورت بننی شروع ہو گئی نماز, بہترین نماز بننے لگی. کیونکہ سنت سکھا دی حضرت نے. سنت وہ سب سے پہلے خود عاشق سنت ہوتا ہے, تو مریدوں کو عاشق سنت بناتا ہے. آئی نا کتاب آپ کے پاس سنت کے راستے, آ گئی. اب پڑھنا اب لکھی میں نے آپ لوگوں کے لیے, اپنے مریدوں کے لیے لکھی ہے میں نے. مجھے کوئی بزنس کرنا ہے اس کا, مجھے کیا ضرورت ہے. اس نے کہا سولڈ آؤٹ ہو گیا, بڑا اچھا ہو, کہتے سولڈ آؤٹ ہو گئی ہے 800 کتاب. میں کہا میرے ساتھیوں تک پہنچ گئی ہے, اسی سے پہنچ گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دیا. پھر میں نہیں باہر کسی کو نہیں بیچتی. میری ذمہ داری مجھے دی ہے جن لوگوں کی, میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کی برکت سے اگر کسی کو مل جائے تو مل جائے. جتنے کی ہمیں پڑی اتنے کی ہم بنا دے دیا. مطلب کیا ہے اس کا, کل میں جب گزر جاؤں تو میرے لیے دعا تو کریں گے آپ کم سے کم. خدا خواستہ خدا مجھے چھتر پڑ رہے ہوں تو آپ کی دعا مجھے کام بنا دے گی. الحمدللہ کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا میں تو سخت دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی, الحمدللہ. تو آپ دعا کریں گے میری, لیکن پڑھیں تو کتاب سے ہی ہے نا. تو اس میں آپ نماز کا آج ہی کھول لیں, دیکھیں اس میں ساری حدیثیں, پیاری پیاری حدیثیں آئیں گی ساری. یہی میں آپ کو سکھانا ہے. ایسی حسین بنا دوں گا نماز آپ کی کہ جب آپ کے سامنے حور بن کے آئے گی تو آپ کہیں سبحان اللہ, حضرت صاحب کدھر ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو درجات بلند فرمائے. کیسی پیاری نمازیں بن گئی ہماری, خوبصورت حسین. بولے سبحان اللہ. اب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, بہت خوبصورت نماز. ان کو احساس ہو گیا کہ میری نماز بڑی پیاری ہو گئی ہے. ایک رات کھڑے ہوئے مرید صاحب ہوتے ہیں نا, پھر جب شیخ کے بتایا ہوتے عمل بھی کرتے ہیں نا. ابھی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے آج تو نماز میری بڑی حسین ہے ماشاء اللہ. تسبیحات بہترین پڑھی ہیں, لطف بھی بڑھایا میں نے, ہر چیز سنت کے مطابق کی. اب یہاں یہ ضروری نہیں ہے آپ کو لطف آئے یا نہ آئے, لطف پہ نہیں جا رہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہماری ادا سنت کے مطابق ہوئی ہے نا, بس ہو گئی. اب اس نے ایک کام کیا, آدمی سمجھدار تھا, کہنے لگے اللہ بات تو بالکل پک ہے,
کہ سنت کے ساتھ نماز خوبصورت ہوگی. اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے نماز دکھا دے کیسی خوبصورت ہے یار. اللہ اس کے شیخ نے بتا دیا تھا کہ جو دعا مانگتے ہو اللہ قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ آج تم مجھے نماز تو دکھا دے ایک دفعہ کہ کتنی حسین ہو چکی اب تک میری نماز, کتنی پیاری ہے. یہ دعا مانگ کے سو گئے. اب جو وہاں سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی حسین اور جمیل عورت, سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, خوبصورت عورت, یہ لمبے لمبے بال اور یہ گال اور یہ وہ چیزیں فلاں. شاعر ہو تو پھر غزل بنا دوں میں اس پہ دیکھ, تو شاعر میں غزل ایک دم بنتی ہے. تو کیا آپ اس کے جناب آپ کہیں کہ کیا سر و قد اور کیا چیزیں اور کیا رنگ اور کیا حسین ترین, کوئی نقص نظر نہیں آ رہا. یہ میری نماز ہے, یہ ملے گی مجھے. سبحان اللہ کرے جا رہے. ذرا آگے بڑھے اور آگے بڑھے, آگے دیکھ سامنے گئے تو بہت ہی خوبصورت آنکھیں, لیکن ان میں روشنی نہیں تھی, وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی. نقص آ گیا, چپ ہو گئی. کیا بات ہے, اتنی حسین آنکھیں بھی خوبصورت لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے. آنکھ کھل گئی. صبح اپنے حضرت کی خدمت پیش ہوئی, کہتے حضرت سارا واقعہ سنا ہے, اس طرح میں نے نماز آپ نے بتائی تھی میں پڑھی, اور کیا تو مجھے خواب میں یہ چیز دیکھی. تو وہ کامل شیخ تھے. کہتے اچھا کیا تھا؟ کہتے اس میں سب سے حسین اوپر سے تک, لیکن آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی پکڑ. اچھا تم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی بالکل. کہ تم نے نماز پڑھی تو آنکھیں بند تھیں یا کھلی تھیں تمہارے؟ بولے سبحان اللہ. پکڑنے شیخ نے کہ جی آنکھیں تم بند کر کے اتنا خوشبو ہوتا ہے. یاد رکھ یہ خشان جو خوشبو کرتا ہے نا, اس کے چکر میں نہ جائیں. ہم نے چکر دیکھا یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. شیطان کے بڑے چکر ہوتے ہیں, یاد رکھیں بہت چکر ہوتے ہیں. ایک واقعہ ایک اور سنا دو بیچ میں, یہ آپ کے پیری مرید یاد رکھنا, بھول نہ جاؤں. پیری مرید کام آئے گا آپ کے. شیخ تھے, اس کو بہت متن شیخ سمجھ, نام ان کا یاد نہیں آ رہا, بڑے زبردست شیخ تھے. تو ان کے مرید تھے, بہت اچھے صحبت اختیار کی. تو انہوں نے کو اجازت دے دی, اجازت دے دی بھائی تم جا کے کام کرو, جس کو کہا جائے کام کرو وہ کام کرو, جتنا کہا ہے اتنے کرے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کہا جا رہا ہے شیخ کو, اللہ تعالیٰ جب مسجد دے دیتا, مسجد مرادی کی ذمہ داری دے دیتا ہے کسی کو. ذمہ داری مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا پیر بن گیا یا کچھ ہو گیا, نہیں. اس نے ایک ذمہ داری دے دی آپ کو, جس میں آپ کو آپ کل سے میری چائے بنائیں, آپ جی کل سے مجھے فلاں لائیں, آپ میرے لیے یہ کریں. کسی ذمہ داری, الحمدللہ اس ذمہ داری کو نبھائے آدمی پہ. اگر دل پہ وہ چبھنے لگے تو چھوڑ دے, زبردستی نہ کرے, لیکن جب تک محبت کے ساتھ اس کو نبھائیں کہ میرے شیخ کا کام مجھے کرنا چاہیے, میں بڑا خوش قسمت ہوں اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. ان کو ترقی ہوتی ہے. جن کے دلوں میں پھر پیسا او یا بڑی مشکل ہے یا بڑا نہیں, آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو, یہ بھی یاد رکھنا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے آپ. تو جب کسی کو ذمہ داری دی جائے کہ تم یہ کام کرنا, تو اتنی ہی کرنی پڑتی ہے جتنی اس نے کہا ہے. کہ تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے, تم نے صرف مراقبہ کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں اپنے بیچ میں کہ چلو یار حضرت بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں, بس سمجھو وہ گیا کام سے. اس کی تو لٹیا گو. تو وہ بھی ایسی تھا بیچارہ, اس کو اس نے ذمہ داری دی تو وہ بھی نفس کے ہاتھ میں آ گیا. کہ نفس اور شیطان قبر تک نہیں چھوڑتے آدمی کو. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قبر تک شیخ کی ضرورت ہے. کتنے بڑے آپ منزلیں مل جائیں, شیخ کو نہ چھوڑنا ہونا, بہک جائیں گے آپ. وہی کرنا جتنا شیخ آپ کو بتا رہا ہے, ورنہ بہک جائیں. کسی مقام پہ چلے جائیں آپ, گئے آپ. شیطان کے ہاتھ میں گئے تو گئے, نفس کے ہاتھ میں تو گئے, گیم ختم ہو جاتے. وہ جو تھے بکھر گئے تھوڑے سے اپنی ذمہ داری کو, جو شیخ نے بتائی تھی استانی کی, انہوں نے اب انہوں نے آنا بند کر دیا. وہ پیر بن گیا خود ہی. اب کچھ عرصے تک غائب ہی ہو گئے, ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے حضرت نے کہا کہ بھی فلاں آدمی بڑا اچھا بندہ تھا, کیا ہوا اس کو دیکھ کے تو آؤ. کہ مرید کو ان کو پتا تھا کہ آواز تو لے کے آؤ, ان کے کہاں ہے. وہ ان کے پاس کیا, حضرت آپ تو آ ہی نہیں رہے, یاد کر رہے ہیں آپ. کہتا جی وہ بس بڑا مصروف ہوں میں, بڑے مرید ہو گئے میرے. فیض تو انہیں کا ہے, لیکن بڑے آدمی آ رہے ہیں. یہ چکر چلتا ہے نا, شیطان دیتا ہے اس کو, فیض کو اس کو نہیں مانتا وہ. بس آدمی آ رہے ہیں جی میرے پاس, تو مصروف ہوئی ہے. ویسے بھی اب تو مجھے اللہ نے بڑا مقام دے دی. کیا دیا
کہ یہ ہے کہ رات ہوتی ہے تو الحمدللہ مجھے جیسے میں آنکھ بند کرتا ہوں تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے مجھے لے جاتے ہیں الحمدللہ جنت کی سیر کراتے ہیں. میں جنت میں گزارتا ہوں ساری رات. اچھا کہتے جی حضرت ہاں حضرت کو بتا دیں کہ وہ تو ماشاءاللہ رات کو جنت میں ہوتے ہیں اور سب آپ کا فیض ہے. اس نے جا کے حضرت کو سنائی یہ بات. یہ بتا ہے میں رات جنت میں گزارتا ہوں اور میں تو یہ دیکھتا ہوں فلاں دیکھتا ہوں اور لوگ بھی بڑے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ جس وقت آج جنت میں جاؤ نا تو ان سے کہنا صرف 3 دفعہ لاہور پڑھنا ہے تم نے کہ 3 دفعہ لاہور پڑھ لینا تو پھر اپنا احوال بتانا. اس کا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضرت نے پیغام دیا آپ کہ آج جب جنت میں جائیں آپ تو 3 دفعہ لاہور پڑھ لیں پھر اپنا احوال بتا دیں. وہ جیسے ہی گیا جنت میں تو جو اس نے لاہور پڑھا تو تصرف تو شیخ کا تھا نا اپنا, تو اس کی ایک دم آنکھ کھلی اور آنکھ کھلی کے گرا ہے تو ایک کوڑے کا ڈھیر تھا اس پہ پڑا ہے بیچارہ. گند جہاں کھانا پھینکتے نا اس پہ پڑے. یہ کیا اور صبح ہوئی بھی اس نے کہا یہ کیا چکر جنت کہاں گئی. وہ سمجھ گیا کہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ, بڑا شرمندہ ہو. اس طرح روتا ہوا پھر اپنے شیخ کے پاس گیا, معافی مانگی. کیا بات ہے بھائی کہ جی حضرت یہ ہو گیا. کہتا ہے بیوقوف تجھے کیچ کر لیا تھا نفس اور تیرے شیطان نے. وہ شیطان تھا, وہ روز شیطان تیرے پاس آتا تھا اور آگے وہ فرشتہ بنتا تھا, اور جو جنت تھی وہ شیطان کی اپنی بنائی ہوئی جنت تھی. شیطان کی تو کوئی معاملہ نہیں ہے, تو ہر چیز کر سکتا ہے منٹ میں. وہ اس کی جنت ہے, اور صرف یہ کام اس نے اس لیے کیا تھا تیرے نفس کے ساتھ مل کے کہ تیرا جو صحبت شیخ ہے اس کو ختم کر دے اور عقیدے کو تیرے ختم کر دے. اس نے کر دیا تھا ختم. آج میں تجھے نہ بتاتا تو تیری جنت تو جنت, جہنم کے اسی طرح دروازے کھلے ہوتے جیسے تو آج گرا جائے. تو یہ معاملہ تھا. تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرے آدمی. یہ تعلق ہے شیخ کے ساتھ جو نفس اور شیطان کو ہمیشہ بچا کے رکھتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں شیخ ہو اور تعلق کی اس کے ساتھ انسان مضبوط رکھے. تو انہوں نے تربیت کے لیے کی کہ واقعی کی طرف آتے ہیں جو بات بتا رہا تھا. تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو نے جو نماز پڑھی تو کس طرح پڑھی کہ جی میں نے آنکھ بند کے پڑھتا ہوں حضرت لذت آتی ہے. اب یہ اپنی طرف سے کیا نا لذت کے مزے لیے, حالانکہ سنت کیا تھی آنکھوں کو کھول کے پڑھو. نبی کی سنت یہ ہے. اس نے لیے مزے تو اس کے شیخ نے بتایا کہ بند نہیں کرنی ہے, سنت کے مطابق کرنا ہے تم نے کام. تو نفس نے اس کو پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ اس کی نماز چونکہ وہ اس حالت میں آ گئی, دیکھ نہیں سکتے. تو ایک نقص ہوا نماز کے اندر, تو پوری نماز دیکھیں آپ اس کی کس حالت میں آ گئی کہ ایک نقص اس میں پیدا ہو گیا. تو جتنے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں, آپ بتائیں ذکر بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے, یہ سارے جو ہمارا اللہ ہم سے لے رہے ہیں نعمتیں لے رہے ہیں, کہ یہ ہمارے سنت کے مطابق ہیں. یہ ہے آج فکر میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل کریں نیک عمل بمطابق شریعت اور سنت کے مطابق. شریعت سے مراد کیا ہے کہ اس کا اصل شریعت کے حکم سے ملتا ہو, کہ شریعت نے حکم دیا آپ ذکر کریں, شریعت نے کہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں, شریعت نے کہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, شریعت کے حکم کے مطابق آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایسے روزہ رکھنا ہے, ایسے آپ ذکر کرنا ہے, ایسے ہی نماز پڑھنی ہے, وہاں مطابق شریعت ہو نمبر 1. اور نمبر 2 اس کو حسین بنانے کے لیے وہ عمل مکمل آپ کو کس طرح ہونا چاہیے, مطابق سنت ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سارے اعمال کرنے کی ایسی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ نہیں کہ کر لیا جی بس ہو گیا, حج کر آیا جی, نماز پڑھ آیا جی, روزہ رکھ نہیں. یہ دیکھیں کہ سنت کے مطابق میں نے اس میں کتنی سنتیں چھوڑی ہیں, کس طرح میں ادا کروں. صبح اٹھیں وہ کتاب اسی لیے سنت کی راستہ پڑھیں کہ بھئی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اس میں کیا کچھ میں نے کرنا ہے. 3 دن آپ اس پہ پریکٹس کریں گے وہ آپ کی عادت بن جائے گی الحمدللہ. پھر میں نے نماز پڑھی, نماز کے اندر میں نے کون سی دعا پڑھنی ہے, نماز کے باہر کون سی دعا پڑھنی ہے, نماز کے بعد کیا حیت اختیار کرنی ہے, کس طریقے سے میں نے بیٹھنا ہے, سب چیزیں جس طرح نبی پاک سنت کے بات کرتے تھے اس کے مطابق ہر عورت ہر مرد کرے. انشاءاللہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز حسین ہو چکی ہے اور اس کی لذت محسوس کریں گے, ہر عمل کی لذت محسوس کریں گے. جو بھی یہ نیک عمل کریں گے اب مطابق سنت ہو آپ کے. دیکھیے نبی پاک سے نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آتے, کیا ہوتا تھا اکثر اوقات کیا ہوتا تھا,
امامہ شریف. اکثر اوقات بہت کم ملتی نہیں کوئی حدیث ایسی کہ بغیر امامے کی یا ٹوپی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہو. خدا تو یہ کہتے ہیں ملتی نہیں کوئی حدیث. تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا, یہی اولیاء کرام کا عمل ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ ہاں یہ سنت چھوڑ دیں. وہ میں نے آپ نے کہا کہ ہو جائے گا عمل, لیکن حسن نہیں آئے گا اس میں, بہت بڑے حسن سے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ حسن بھی آ جائے گا اگر آپ نے سنت کے مطابق کی, اور اس کے بعد حسن تو جو آئے گا, لیکن 3 چیزیں اور آپ کو مل جائیں گی اس کے ساتھ. ایک, ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. نمبر 2, من حب سنت حبنی, اللہ کی فرماتا ہے جو تو نے میرے سنت کے ساتھ عمل کیا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تیسری چیز, قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ, تو نے میرے حبیب کی نقل کی ہے. اللہ اعلان فرماتے ہیں تو تو نے میرے حبیب کی نقل کی ہے, میں تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں. کتنے فائدے ہوئے ایک عمل کے اوپر مجھے بتایا. نمبر 1 حسین ترین ہو گیا, قبول ہو گئی. نمبر 2 اللہ کے نبی کی محبت. نمبر 3 اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. تو مجھے بندہ بن گیا وہ بندہ کیا بنا, وہ اولیاء اللہ بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. اب یہ نہیں کہ میں ولی نہیں ہوں, جو یہ عمل کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو اللہ کا ولی ہے. ولی کا یہ تو نہیں کہ اس کے پاس گائے جائیں گے, فرشتے اتریں گے یا سینگے نکل آئیں گے یا جو, نہیں, ولی ایسے ہی ہوتے ہیں. جس قدر ولایت کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق کتنا ہے. کسی کے کہنے کی نہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس موت کے انتظار ہو, ولایت کو ہی درجے پہ اٹھے گا انسان, وہ ولی ہے. اور کیا ہے؟ اللہ علیہ آمن والا کہتا ہے میں تو دوست رکھتا ہوں ایسے ایمان والوں کو جو اس طرح عمل کرتے ہو, تو میرے ولی ہیں. ہر انسان ولی بن جاتا ہے. اور کسی کو ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کسی سے دین کا کام لے لیتے ہیں, کسی سے کرامات دکھا دیتے ہیں. تو یہ تو کسی, لیکن یہ نہیں کہ جن کے پاس کرامات ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں. یہ وہی نہیں کہ جو تبلیغ یا دین کا کام کر رہے ہیں وہی اللہ کے ولی ہے, یا جو مرید بنا رہے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں. یہ نہیں ہے بالکل بھی. اس سے بھی کہیں ایسے لوگ چھپے ہوں گے جو ان سے کئی درجے کے بڑے ولی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو کام چلا رہے ہیں, خانقاہ چلا رہے ہیں, جن کے مرید ہیں, کہ کرامات ہیں, اللہ کی قسم اس سے کہیں ولی بڑا موجود ہوتا ہے, کہیں بڑا ولی موجود ہوتا ہے. اس کے درجے کو پہنچ بھی نہیں سکتا, لیکن اللہ نے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا, بتایا ہی نہیں کہ تجھے. وہ بھی کہتا مجھے ضرورت کیا ظاہر ہونے کی, میں جانا تھا میرا رب جانے, مجھے کیا میں دندوں میں پھنسوں, مرید بناؤں, بیعت کراؤں, یہ کراؤں, فلاں کراؤں, مجھے کیا چیز میں پھنسنے کی. اللہ مجھے مل گیا, میں اللہ کو مل گیا, ختم. اس چکر میں نہ رہے کہ اس کے لیے کیا ہم تو ولی بنے ہی نہیں. آپ تو ولی اسی وقت بن گئے جس وقت آپ نے بیعت کی کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ. اللہ کی قسم سفر شروع ہو چکا ہے آپ کا ولایت کا. جس وقت آپ پہنچے ہیں کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہے آپ نے, اور اس نیت سے کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں, اللہ کو دوست بننا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم اسی وقت ولایت کا درجہ مسیح ہو جاتا ہے. ہر عورت کو, ہر مرد کو سٹارٹ ہو گیا کام. اب درجے بنانا, حسن اس میں پیدا کرنا آپ کا کام ہے. گھبرائیں نہیں, اگر یہ کام آپ نے کر دیا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں. اب آپ پہ کتنی مصیبتیں ہیں, کام نہ ہو, دکان ہو, بیماری ہیں, پریشانیاں ہو, شادی نہ ہو, یہ دیٹس اے پرابلم. یہ ولایت کا تعلق ہی نہیں اس سے کوئی. یہ تو دنیا کے پرابلم چلتے رہتے ہیں. یہ تو اونچا اڑانے کے لیے انسان کے لیے کہ کبھی شکر کرے, کبھی صبر کرے, کبھی روئے, کبھی ہنسے, ہر وقت اللہ کو یاد ہی کرتا رہے بس. کبھی بیمار ہو جائے, کبھی کچھ ہو جائے, کبھی کوئی مولا, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کہ اس سے کوئی تعلق نہیں. ولایت مل چکی ہے اس شخص کو جس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کسی سے. بولیں سبحان اللہ. آئیں اللہ کا ذکر کریں الحمدللہ تھوڑی دیر. اور آج کی جو بات میں بڑی مفید ہیں, پہ ہم اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو توفیق پتہ ہے, دیکھ ہم اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه یاسین, الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإمام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا يا شافي الأمراض اشفى مرازنا. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.